ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ: نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ جلد عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سچا مسلمان وہ مسلمان جو دوسروں کو اپنے ہاتھ، زبان یا علم سے نقصان نہ پہنچائے۔ مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو دکھ دینا یا نقصان پہنچانا کعبہ کو گرانے سے بھی بدتر ہے۔ ایماندار کو ایذا دینا، جو شخص کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد، جو مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، گویا اس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ والدین کی رضا اور نیکی، والدین سے حسن سلوک کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ والدین کی رضا سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کی ناراضی سے جہنم کے۔ ماں باپ کی ناراضی کی سزا ماں باپ کی ناراضی کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، موت سے پہلے۔ قرابت داروں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو قریبی رشتہ داروں پہ کیا جائے۔ والدین پر رحمت کی نظر، جو شخص والدین کو رحمت سے دیکھتا ہے، ہر نظر پر اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں اور باپ کا مقام جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دعا کی قبولیت، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: والدین کی اولاد کے لیے، مسافر کی ہر کسی کے لیے، اور مظلوم کی عالم کے لیے۔ عمر اور رزق میں برکت، اگر لمبی عمر اور مال میں برکت چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ ایتیوں کی پرورش، جو شخص 1، 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اسلامی تعلیم اور ادب کے ساتھ پرورش کر کے انہیں اللہ کی رضا کے لیے رواسط کرتا ہے، وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، جو اپنی زبان اور شرمگاہ پر قابو رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ سب سے بہتر دولت نیک اور بیانت دار بیوی ہے۔ عورت کا پردہ، عورت کے لیے پردہ واجب ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے۔ بغیر اجازت باہر جانا، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے اس پر تمام مخلوق لعنت کرتی ہے۔ شوہر کی رضامندی، اگر عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ شوہر کی ناراضگی، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم میں جلنے کے لائق ہے۔ حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، جو شخص یہ خیال نہ کرے کہ کہاں سے اور کیا کھا رہا ہے، اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تمام ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، سیرت اور انسان کے باطنی کردار کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ درج ذیل میں ان نکات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اخلاق و کردار کا خلاصہ: بخل اور فریب کاری۔ مکار، فریبی، دھوکہ باز اور بخیل شخص دوزخ کے قریب ہوتا ہے، جبکہ سخی، نرم گو اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا شخص اللہ، جنت اور لوگوں کے قریب لیکن دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ بد اخلاق شخص کی سزا: ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ظاہری عبادت، نماز، روزہ کے باوجود اگر اخلاق خراب ہے تو دوزخ کا انجام ہوگا۔ اللہ کو پسندیدہ صفات: 2 خصلتیں اللہ کو بہت پسند ہیں: حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ مغفرت کے اسباب: 2 عمل مغفرت کا سبب بنتے ہیں: اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلانا، ہر شخص کو سلام میں پہل کرنا۔ اخلاق و نیت کے اصول: تکبر، بڑائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑنے سے انسان تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، جو روحانی بگاڑ کی بنیاد ہے۔ مومن اور منافق کا فرق: مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح بھاری محسوس کرتا ہے۔ منافق گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے مکھی بیٹھ گئی ہو۔ برائی پر خاموشی اور رضا بھی جرم ہے۔ جو شخص کسی برائی پر خاموش رہے یا خوش ہو، وہ گویا اس برائی میں شریک ہے۔ حلال رزق کی فضیلت، حرام کمائی کی مذمت۔ حرام کمائی کا 1 درہم اللہ کے نزدیک زنا سے 70 گنا زیادہ سنگین ہے۔ عبادت کے 10 حصے، ان میں 9 حصے صرف حلال رزق کمانا ہے۔ حلال روزی میں مشقت کا مقام: جو شخص حلال روزی کے لیے محنت کر کے شام کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک صبح کرتا ہے۔
جو اپنے اہل و عیال کو حلال کھلاتا ہے وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ صبر و شکر کی عظمت۔ صابر و تنگ دست انسان جو تنگ دست ہو مگر صابر اور شاکر ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت افضل ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا انعام، اللہ فرمائیں گے میرے برگزیدہ خاص لوگ لاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے کون؟ اللہ جواب دیں گے وہ تنگ دست خیالدار لوگ جو میری مصیبت پر صابر و شاکر رہے، انہیں بغیر حساب جنت میں داخل کرو، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تنگ دست، صابر اور خیال رکھنے والے ہوں۔